وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے ختم چہلم 3 مرتبہ مل کر بآواز بلند بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت سے پیش کریں اور کوئی زبان اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، یہ ختم چہلم ہے۔ ہمارے محسن، ہمارے کرم فرما، ہمارے مشفق اور ہمارے دلوں میں بسنے والے اور ہمیشہ انشاءاللہ بستے رہیں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ عاشق رسالت مآب جناب خان مشتاق احمد خان مرحوم و مغفور کا اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین کہہ دیں میرے بھائی۔ آمین کہنے پر یا سبحان اللہ کہنے پر پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں، ثواب ملے گا، آپ کو ڈھیروں ثواب ملے گا۔ اللہ کریم مشتاق احمد خان کی قبر کو نور سے معمور فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے رکھے اور انہیں حشر میں اپنے محبوب علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے۔ میں ان کے بھائی صاحبان، بڑے بھائی جان بیٹھے ہیں ہمارے محترم، ان کے عزیز و اقارب بھائی بیٹھے ہیں، ان کے صاحبزادگان، انہوں نے اس عظیم شخصیت کی یاد میں ایصال ثواب کا یہ اہتمام کیا ہے۔ میرے عزیز حمزہ مشتاق صاحب، احمد مشتاق، طلحہ مشتاق اور خان صاحب کے برادران نے اللہ اکبر ان کے قریبی تعلق دار احباب میں پیر طریقت جناب پیر محمد افضال نقشبندی مجددی الطافی
تشریف فرما ہیں۔ حضرت زیدی صاحب آپ کے والد ماجد سید رشید السبتین زیدی رحمۃ اللہ علیہ وہ غزالی زماں امام اہل سنت سیدی علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ حضرت سے خلافت تھی، بہت نورانی چہرہ تھا۔ خانوال میں دو ہستیاں حضرت نے ان کو خلافت عطا فرمائی غزالی دوران رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک حضرت کے بابا جان سید رشید السبتین زیدی علیہ رحمت کو، اور ایک پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب سہروردی علیہ رحمہ کو۔ تو ممتاز حسین شاہ صاحب سہروردی جو تھے وہ بیعت تھے ہنجروال حضرت پیر سید کلندر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حضرت پیر کلندری شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بریلی شریف میں انہوں نے تعلیم پائی تھی۔ ہمارے دعوت اسلامی کے انتہائی محترم مبلغ ہمارے محترم عالم دین علامہ قاری خالد محمود عطاری تشریف فرما ہیں، اور میرے عزیز چھوٹے بھائی جناب جام محمد نوید عطاری بھی، آپ جتنے صاحبان آئے ہیں، قاری محمد افضل اویسی صاحب، میں یہ بات عرض کر دوں عزیز محترم کہ خان صاحب سے ہمارے تعلق کی ایک وجہ قاری افضل اویسی صاحب بھی بنے، الحمدللہ ہمارے تعلق کی یعنی گہرے تعلق کی ایک وجہ قاری محمد افضل اویسی بھی بنے ہیں۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ ہمارا جو سالانہ پروگرام ہے 58 سال سے 24، 25، 26 جنوری پیر منگل بدھ کو پاک دروازہ میں، اس کے لیے دعوت اسلامی کی طرف سے علامہ قاری خالد محمود عطاری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اس میں 50 کتابیں فیضان صدیق اکبر مہمانوں میں تحفتاً عطا کی جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ وہ جس کتاب کا انہوں نے اعلان فرمایا ہے نا، وہ کوئی رسالہ یا کتابچہ نہیں ہے، وہ کئی سو صفحات کی کتاب ہے، سمجھے نا، کئی سو صفحات کی کتاب ہے۔ تو یہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف سے 50 نسخے مہمانان گرامی کو تقسیم کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، ابھی تھوڑی دیر میں حضرت جانشین امام اہل سنت سیدی علامہ سید مظہر سعید کاظمی تشریف لانے والے ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ دعا کے حوالے سے 2-4 باتیں گوش گزار کر رہا ہوں، اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ میرا مالک فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کرتے ہیں عبادی میرے بندے، فَإِنِّي قریب، میں تو ان کے قریب ہوں۔ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، میں ان کے قریب ہوں۔ میرے مولا تو کن کے قریب ہے؟ فرمایا جو میرے نبی کے در کے سوالی ہیں، اور فرمایا سالہ کا، جو میرے محبوب کے دروازے کے سائل ہیں میں ان کے قریب ہوں۔ ہر آدمی کا دعویٰ ہے میں اللہ کے قریب ہوں، اور اللہ فرماتا ہے محبوب سالہ کا، جو تیرے سائل، تیرے بھکاری، تیرے دریوزہ گر، تیرے دست نگر، تیرے صداکار، تیرے دروازے پہ کھڑے ہونے والے ہیں، میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اب سوال ہے کب قبول فرماتا ہے؟ کوئی وقت مقرر ہے اس کے لیے کہ اس وقت دعا مانگیں، اس وقت نہ مانگیں؟ کوئی لمحات اور ساعتیں مقرر ہیں کہ ان میں دعا مانگی جائے، باقی میں ممانعت ہے؟ قرآن نے کہا
اللہ فرماتا ہے اجیبو دعوت دائے، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فرمایا کب؟ عرض کیا کب؟ فرمایا اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگے ہم قبول کرتے ہیں۔ ایجاب حکم علی الاطلاق حکم ہے، مطلق حکم ہے، جب بھی کوئی دعا مانگے میں قبول کرتا ہوں۔ دعا پر تو پابندی قرآن نے نہیں لگائی، حدیث نے نہیں لگائی۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں دعاؤں پر پہرے بٹھانے والے کہ اس وقت دعا نہ مانگو؟ قرآن سنیے، اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری بارگاہ میں دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ان قریب جہنم میں ڈال دوں گا۔ وہ دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ پیار اور محبت کا پیغام دیتے ہیں، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور پھر کلخانی ہو، چہلم و برسی ہو، اس میں تو تمام لوگ عقیدے مسلک سے ہٹ کر بھی حاضری دیتے ہیں۔ تو ہم وہ بات کریں جو پیار والی بات ہے۔ میں ایک آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر کسی نماز جنازہ کے بعد 500 آدمی تو دعا مانگ رہے ہوں اور 3 آدمی کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوں، کیا معاشرتی اخلاقی اعتبار سے بھی یہ بات قابل قبول ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، تکبر کس سے؟ جو اور مولانا دعا منگوا رہے ہیں وہ ہمارے حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے حقیقی، فاعل حقیقی اللہ ہے، اور اللہ کے نبی ہوں یا ولی اس کی دی ہوئی طاقت سے ہمارے مسائل حل کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے تکبر، رب کے سامنے استکبار، اور دنیا کو یہ دکھانا کہ بھئی دیکھو میں دعا نہیں مانگ رہا، میں پیچھے ہاتھ رکھ کے مرکز کو مضبوط کرنے لگا ہوں۔ مرکز تو کب کے مضبوط ہو چکے آپ کے حضرات؟ میری بات پہ غور سے سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے، غور سے سنیں، ایک آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب اتنا بڑا گناہگار ہے کہ وہ دعا مانگتا ہے، اتنا بڑا بدکار ہے کہ اللہ کی رحمت اعراض فرماتی ہے، رو کر گڑ گڑا کر گریہ و زاری کر کے تضرع اور خشوع و خضوع سے، تو پھر بھی اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، وہ اتنا کبائر کا مرتکب ہے کہ اللہ کی رحمت توجہ نہیں فرماتی۔ مگر اس گناہ گار پر بھی آفرین، وہ کریم کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ وہ جائے تو کہاں جائے، کس سے مانگے؟ وہ پھر بھی دعا مانگتا ہے، پھر روتا ہے، تیسری مرتبہ پھر دعا مانگتا ہے، پھر گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ کی رحمت توجہ نہیں فرماتی۔ پھر چوتھی مرتبہ سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر عجز و انکسار سے دعا مانگتا ہے۔ اب اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں اب میری رحمت کو گناہگار بندے سے حیا آتی ہے، میں نہ سنوں گا تو کون سنے گا؟ یہ کس کے دروازے پہ جائے گا؟ یہ کس سے مانگے گا؟ سنو، اس کے مسلسل مانگنے سے، اس کے مسلسل دعا مانگنے سے، گریہ وزاری کرنے سے میں نے اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ تو جہاں ایسے نیک چہرے موجود ہوں، آپ جیسے پابند صوم و صلات بیٹھے ہوں، جب اللہ گناہگاروں کی دعائیں رد نہیں کرتا تو نیکوں کی دعا کیوں رد کرے گا؟ دیکھیں، میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک صاحب نے 40 حج کیے، 40 حج۔ متوجہ ہوں ذرا میری طرف؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 40 سال سے حج کر رہا ہے،
ایک نیک آدمی نے اس سے کہا، ان کا کہنا بھی تنزن نہیں تھا، انہوں نے کہا بھائی 40 سال سے لبیک کہہ رہا ہے، تجھے کبھی جواب بھی ملا لبیک کا؟ وہ بولا جواب دے نہ دے اس کا کام ہے، میں تو کریم کے دروازے پہ دستک دیتا رہوں گا۔ آواز غیب آئی کہ اے میرے بندے، تیرے اس کہنے کی وجہ سے تیری پچھلی ساری عبادتیں بھی قبول ہے، اور اس مرتبہ جتنے حج میں آئے سب کا حج بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہسپتالوں میں، اللہ اکبر، اللہ ہر کسی کو ہر غم علم سے محفوظ رکھے۔ میرا بیٹا تھا محمد عثمان فاروق، 11-12 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اس کو تھیلاسیمیا کا عرضہ تھا۔ پہلے 4 ماہ کے بعد خون لگتا تھا، پھر 3 ماہ کے بعد خون لگتا، پھر 2 ماہ کے بعد، پھر آخر میں تو 1 دن چھوڑ کر خون لگتا تھا۔ ہم اس دوران جب ہسپتال میں جاتے تھے نا تو دیکھتے کہ بڑے بڑے نیک کہلانے والے، توحید پر عقیدہ رکھنے والے ڈاکٹروں کے پاؤں پر گر کر کہتے تھے ڈاکٹر میرے بیٹے کو بچا لے۔ وہ کہتا تھا بچانا میرے بس کی بات نہیں ہے، بچانے والا وہ ہے، رب سے دعا کرو۔ میرے محترم دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مصیبت کے وقت جب ڈاکٹر جواب دے دیں، جب دوائیں، جب ادویہ بیکار ہو جائیں، جب معالجین کہہ دیں گھر لے جاؤ اور عزیز و اقارب کو اطلاع کر دو، خدا لگتی کہنا، گریبان میں جھانک کے کہنا، سوائے دعا کے کوئی اور راستہ باقی بچ جاتا ہے؟ بولے دعا کے سوا کوئی اور چارہ ہے نہیں ہے۔ تو دعا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تمہارا زیور ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا خلاصہ ہے، دعا عبادت کا افشردہ ہے، دعا عبادت کا اسارہ ہے، دعا عبادت کی روح ہے، دعا عبادت کی جان ہے، دعا عبادت کا عطر ہے۔ ارے بھائی، جس عبادت میں دعا نہ ہو وہ ایسا بدن ہے جس میں روح نہیں، ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں، اور ایسی کشتی ہے جس کا نوح نہیں۔ دعا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میرے بندو مجھ سے مانگو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار حنفیت الامام احمد رضا خاں حنفی قادری فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ میں کیا عرض کروں، ہمارے خان صاحب کس قدر مجسمہ اخلاص تھے کہ انہوں نے جو یہ پچھلے ربیع الاول شریف میں گزشتہ جو میلاد پاک منایا تو اس کو منسوب کر دیا استاذ الحفاظ والقراء، اپنے دور کے بے مثال قاری حضرت قاری محمد عبدالغفار نقشبندی علیہ رحمت سے منسوب کر دیا۔ یہ بڑی بات تھی، اپنے خرچ پر میلاد کر رہے ہیں اور اس ہستی سے منسوب کیا جس سے کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، دین کا رشتہ تھا۔ اور ان کے صاحبزادے ہمارے بیٹے بیٹھے ہیں، ہم تو ویسے نبھانے والے لوگ ہیں، ہم پشتوں تک نسلوں تک نبھانے والے لوگ ہیں۔ جتنے بھی خان صاحب کے تعلق والے بیٹھے ہو، جن کا رشتہ ہے وہ تو انہیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، جن کو تعلق ہے۔ اگر آپ خان صاحب کے بچوں سے اور ان کے بھائیوں سے تعلق نبھائیں گے تو یہ مشتاق خان کی قبر کی مٹی سے وفا ہوگی۔ اور میرا ایمان ہے کہ وہ موجود ہے، یہاں سن رہے ہیں۔ وہ عاشق رسول تھے، وہ مخصوص انداز میں کہتے تھے ماشاء اللہ، یہ ان کا تقیہ کلام تھا، ماشاء اللہ۔ نورانی چہرہ تھا، ہر ایک سے بڑے چھوٹے سے ہنس کر ملتے۔ میں نے کبھی ان کو غصے کی کیفیت میں نہیں دیکھا۔ ان کی یہی اعمال حسنہ ان کے لیے بلندی درجات کا باعث ہوں گے۔ حضرات محترم، دعا سے مت بھاگو،
دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بے شک دو ہی تو مرحلے ہیں زندگی میں، میرے جملے پہ غور کرنا، دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ تشکیل دعا کے اضطرار میں گزرتا ہے، دوسرا تکمیل دعا کے انتظار میں گزرتا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک، ذرے سے لے کر صحرا تک، قطرے سے لے کر دریا تک، ستارے سے لے کر کہکشاں تک، فرش سے لے کر عرش تک، ہر مخلوق وقف ثنا ہے، محو دعا ہے۔ تو جنگل کے جانور بھی دعا مانگتے ہیں، دریاؤں کی مچھلیاں دعا مانگتی ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے دعا مانگتے ہیں، تو انسان ابھی تک پوچھ رہا ہے کہ جی فلاں وقت دعا مانگنی جائز ہے؟ دعا خدا کے بندے خدا کا خوف کر، کوئی عقل کے ناخن لے، اپنی قبر کی 2 گز زمین کو پہچان کہ جب قبر میں پڑا ہوگا اور سوائے دعا کے کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں، ایک صاحب فوت ہو جائیں اور ارب پتی ہوں، 7 پشتوں کے لیے کما کر جائیں، ان کی اولاد کروڑوں کی گاڑیوں میں دوڑے، توجہ کرنا میری بات پر، ان کا بینک بیلنس اربوں میں ہو، ایکڑوں پر پھیلے ہوئے محلاتوں، فلک بوس عمارتوں، کیا قبر والے کو اس سے ثواب ملے گا؟ جو کہتا ہے ملے گا وہ ہاں کہہ دے، جو کہتا ہے نہیں ملے گا وہ نہ کہہ دے، جواب تو دے میرے بھائی۔ ثواب ہوگا؟ ثواب کس چیز کا ہوگا؟ تمہارے کلمہ پڑھنے سے، تمہارے کلام پڑھنے سے، تمہارے قرآن پڑھنے سے، تمہاری دعا مانگنے سے، تمہارے استغفار سے، تمہاری دعائیں مانگنے سے ثواب ہوگا۔ حضرات محترم، میرے آقا نے فرمایا کہ قبر میں دفن آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، پانی میں ڈوبنے والے کی مثال میت کی؟ فرمایا ہاں، ذرا غور سے سنیں۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا جیسے میت قبر میں ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ توجہ کریں، فرمایا قبر والا کہتا ہے مجھے بچاؤ، وہ کہتا ہے ڈوبنے والا مجھے بچاؤ، مجھے ڈوبنے سے بچاؤ، اور قبر والا کہتا ہے میرے لیے استغفار کرو، میرے لیے دعا مانگو، میرے لیے ثواب پہنچاؤ۔ اور جب دنیا والوں کا اہل قبور کو کوئی تحفہ پہنچتا ہے کلام کی صورت میں، ثواب کی صورت میں، اسے دونوں جہان کی نعمتوں سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومنوں کی ارواح اپنے گھروں پر آتی ہیں، ارواح مومنین اپنے گھروں پر آتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے تمہیں اتنی سہولتیں دیں، اتنی رہائش دی، اتنے بڑے مکانات دیے، اتنا کاروبار، اتنا بینک بیلنس، تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ، تمہارے پاس ہمارے لیے کچھ نہیں ہے؟ بھول گئے، فراموش ہو گئے۔ ہاں، ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک بزرگ جب دنیا سے رخصت ہوئے اور انہوں نے خواب میں آ کر کسی اللہ والے سے پوچھا کہ ہمارے بعد ہمارے گھر والوں نے کیا کیا۔ ویسے قبر والوں کو علم ہوتا ہے، آپ قبر پہ جا کر کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبر والا آپ کی آواز کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن کو منو مٹی کے نیچے آپ نے دفن کیا، منو مٹی کے نیچے، ان تک تو آپ کی آواز پہنچ گئی، ان کو کہتے وہ مردہ ہیں اور ہم زندہ ہیں، ہمیں ان کا جواب سنائی نہیں دیا، ہم پھر بھی زندہ وہ پھر بھی مردہ، بھی ہمیں ان کا جواب سنائی نہیں دیا نا، ہم نے تو ان کا سلام نہیں، جواب نہیں سنا، انہوں نے ہمارا سلام سن لیا ہے۔ حضرات محترم، کیا ان کے پاس کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا؟
آپ نے کس طرح ان کو آواز، اللہ نے آواز پہنچوا دی نا. آپ نے سلام کیا، زیر زمین انڈر گراؤنڈ آواز پہنچ گئی. تو میرے دوستو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ جو سلام نہ سنے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، جو سنے اور جواب نہ دے سکے اسے بھی سلام کرنے کی ممانعت ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سو رہا ہے، اس کو سلام کرو گے؟ کیوں؟ زندہ تو ہے، سن نہیں رہا. ایک آدمی بے ہوش ہے، السلام علیکم نہ کہو، زندہ تو ہے، سن نہیں سکتا. ایک آدمی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، اس کو السلام علیکم نہ کہو، زندہ بھی ہے، سن بھی سکتا ہے، جواب نہیں دے سکتا. حالت نماز میں ہے، اس کو سلام نہ کرو اس لیے کہ نماز میں وہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دے سکتا. وہی شریعت کہتی ہے قبروں پہ جا کر کہو السلام علیکم یا اہل القبور. 5000 آدمی وہاں دفن ہیں، 10,000 ہیں، تمہارے سلام کو ہر ایک سنے گا، تمہیں جواب دے گا. اور قبر والے پہچانتے ہیں میری قبر پہ کون آیا. جو تعلق والا آدمی ہے نا، تعلق والا، وہ قبر پہ جاتا ہے نا تو قبر والے کو خوشی ہوتی ہے. وصایا شریف جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتیں ہیں، وصایا شریف اعلیٰ حضرت کی وصیتیں، اس میں جو حضرت نے وصیتیں فرمائیں کیا بات ہے. ہمارے امام نے کیا کیا وصیتیں فرمائی تھیں. فرمایا سورہ یاسین پڑھنا، سورۃ البقرہ پڑھنا، فلاں صورتیں پڑھنا، قصیدہ غوثیہ پڑھنا. اور فرمایا ذرا ایک جملہ سنیں، وہ پڑھ کر میری عجب کیفیت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وصیت لکھوائی اپنے بیٹوں کو اور بھتیجوں کو کہ جب مجھے دفن کر چکو میری قبر پر بھی نعت پڑھنا. اور اس کے بعد فرمایا اتنی زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا قبر پر. اگلا جملہ سنیے، فرمایا تاکہ نئے مکان میں دل لگ جائے. ہائے ہائے ہائے، نئے مکان میں. وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جن کی وفات ہوئی بریلی شریف انڈیا میں 25 صفر کو، اور شام کے عالم دین نے شام میں خواب دیکھا کہ نبی پاک صاحب لولاک علیہ تحیت و تسلیمات بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اہل بیت اطہار بیٹھے ہیں علیہم الرضوان، اور یوں لگتا ہے کسی کا انتظار ہو رہا ہے. وہ بزرگ عالم آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار ہے؟ فرمایا ہاں، احمد رضا کا انتظار ہے. وہ چونکہ شام کے رہنے والے تھے، یا رسول اللہ احمد رضا کون ہیں؟ فرمایا ہند کے باشندے ہیں. وہ چل پڑے، عرب شام سے چلے، ہندوستان پہنچے، بریلی شہر کا پوچھا، اور آ کر حضرت کی زیارت کرنا چاہتے تھے. جب پوچھا تو پتہ چلا کہ جس وقت خواب دیکھا تھا وہی وقت عاشق رسول کی حاضری کا تھا، بارگاہ نبوت کا. یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ عشق کے سودے ہیں. آپ جب ایک بار بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور خیال کیا کہ توجہ نہیں ہوئی مجھ پر، سرکار کا التفات نہیں ہوا، تو کیا نعت کہی، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. یہ سمجھ میں لوگوں کے نہیں آیا تھا کہ یہ 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ 4 آدمی کندھا دے کر جاتے ہیں نا، 4 آدمی، 5واں سوار ہوتا ہے اور پلٹتے ہیں تو پھر 4 ہی واپس آتے ہیں. اور آخری کیا غضب کا مقطع ہے کہ کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تو اس سے کتے 1000 پھرتے ہیں. یہ کہنا تھا، آقا کا دیدار ہو گیا.
یہ ہوتا ہے. آقا کا دیدار ہو گیا, آقا کا دیدار ہوا, اور جب دیدار ہوا عاشق رسول کو تو پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور فرماتی ہیں کہ اس شاہ کے روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے, اس شاہ کے روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے, اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. حضرات محترم, میں اپنی بات کا خلاصہ پیش خدمت کرنے لگا ہوں کہ ہم یہ جو کلخانی کرتے ہیں, یہ مسئلہ بھی سن لیں, کلخانی میں چاول پکانا, کھانا کھلانا, کوئی پھل فروٹ یہ فرض اور واجب نہیں ہے. کسی کی ہمت نہ ہو تو وہ قرض لے کر ایسا اہتمام نہ کرے, کسی یتیم پہ ایسا بوجھ مت ڈالا جائے کہ وہ اس کی آپ مدد کریں اور وہ کلخانی کرے. ایصال ثواب ضروری ہے, قرآن خوانی ضروری, فاتحہ خوانی ضروری, دعائے مغفرت ضروری ہے, لیکن قرض اٹھا کر, بھیک مانگ کر, یا یہ سمجھنا کہ چاول پکانے واجب اور لازم ہے, یہ غلط ہے. ہم نے کب کہا تھا کہ قبروں میں کھانا جاتا ہے؟ ہم نے کہا کھانے کا ثواب جاتا ہے. ایصال طعام نہیں ہوتا, ایصال ثواب ہوتا ہے. بھی قبر میں کھانا نہیں جاتا, کھانے کا ثواب جاتا ہے. مثال کے طور پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں, وہ ان کی والدہ فوت ہو گئیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری امی جان فوت ہو گئیں, میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بات قابل توجہ ہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کیا صحابی رسول کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو کچھ میری ماں کر گئی مجھے اس کے کرنے سے میری ماں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ کیا صحابی یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے؟ زہری صاحب, کیا ان کو نہیں معلوم نہیں تھا جو ہمیں مسئلے آج سمجھائے جاتے ہیں کہ جی کوئی جو کچھ دنیا میں ہو گیا, جو کچھ مرنے والا کر گیا, بعد والوں کا کوئی عمل مرنے والوں کو فائدہ نہیں دیتا. اگر ایسی بات ہے تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جنازہ زندہ پڑھتے ہیں اور پڑھی میت کے لیے جاتی ہے. عمل آپ کا ہے, ہو کس کے لیے رہا ہے؟ میت کے لیے. تو آپ کا عمل میت کے لیے فائدہ ہوا نا, فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ زندوں نے پڑھی, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جنازہ تو ایک کا پڑھ رہے ہو کہ تو یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش, ہمارے مردوں کو بخش, ہمارے حاضر کو بخش, ہمارے غیر حاضر کو بخش, ہماری عورتوں کو بخش, ہمارے مردوں کو بخش, ہمارے چھوٹوں کو بخش, ہمارے بڑوں کو بخش. ایک جنازہ پوری امت مصطفیٰ کے لیے آپ نے دعا مانگی ہے. اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. ترمذی شریف کی حدیث, ابو داؤد شریف کی حدیث کہ جب میت پر جنازہ پڑھ چکو تو پھر خالص اس کے لیے دعا مانگو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والے کے ساتھ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, 3 چیزیں باقی ہیں. نیک اولاد, نیک اولاد عمل کرتی ہے, ماں باپ کو ثواب ملتا ہے. علم دین پڑھا اور پڑھایا, وہ جب تک چلتا ہے ماں باپ کو ثواب مل رہا ہے. صدقہ جاریہ, مسجد میں حصہ ملایا, درسگاہ بنوا دی, طلباء کو کتابیں خرید کے دے دی, کسی کو نلکا لگوا دیا, کپڑے پہنا دیے. جب تک یہ ہوتا رہے گا تمہیں اس کا ثواب قبر والے کو ملتا رہے گا. اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. تو چونکہ حضرت والا اب تشریف فرما ہو ہی گئے ہیں, میں اپنے کلمات ختم کر رہا ہوں اور ایک نعت کے 2 شعر سنا دیں آپ. ہاں اب دیکھیں ہمارا یہ حافظہ ہو گیا, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے یاد دلایا. یا رسول اللہ میں ایسا عمل کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کو ثواب پہنچے. آقا نے یہ نہیں فرمایا سعد کیا کہہ رہے ہو, تمہاری والدہ دنیا سے چلی گئیں,
ختم. اب ثواب تو تجھے ہوگا، تیری ماں کو نہیں ہوگا. نہیں آقا نے فرمایا تم کنواں کھدواؤ. یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا کنواں کھدواؤ، پیسے تمہارے خرچ ہوں گے، پانی غریب بھی پیے گا، امیر بھی پیے گا، تجھے بھی ثواب، تیری مرحومہ ماں کو بھی قبر میں ثواب. سبحان اللہ، کیا کہنا. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر کہہ دو. ایک مرتبہ پھر کہہ دو. سبحان اللہ. تجھے بھی ثواب ہے. اور جب کنواں کھد گیا، آقا اس کی مڈیر پر تشریف لائے، فرمایا اللہم حاذہ لأم سعد. توجہ کرنا علامہ خان محمود عطاری صاحب، آقا کنواں کھد گیا، افتتاح کے لیے کنویں کی مڈیر پر تشریف لائے. مڈیر کو سرائکی خان صاحب کیا دن مڑ نہیں، اے کھو دے کنارے کو کیا دن ہیں؟ اب بلیرا تو پنجابی میں کہتے ہیں. چلیے پھر اس پہ تشریف لائے کہ یا اللہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. اللہ اکبر. سعد کی ماں کا کنواں ہے. ہم بھی اسی لیے کھانا آگے رکھ کر کہتے یا اللہ اس کا ثواب مشتاق خان کی روح کو پہنچا دے. آمین. اللہم آمین. سمجھے کہ نہیں؟ ایک آخری بات سن لیں. شاید بزرگوں کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کھانا آج پکا ہے، چاول ہوں یا روٹی سالن ہو، گوشت حلال ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، فتویٰ لے رہا ہوں. گوشت حلال ہے جام صاحب؟ گوشت حلال ہے؟ اٹا، پھل فروٹ، چاول، یہ سب حلال چیزیں ہیں نا. اگر ان پہ اللہ کا کلام پڑھا جائے تو پھر کیا پروگرام ہے؟ سبحان اللہ. ان حلال چیزوں پہ اگر کلام پڑھا گیا پھر تو تبرک بن جائے گا، پھر تو طیب ہو جائے گا. خدا کے لیے میرا جملہ غور سے سنیں. میں نے کہا یا اللہ جس کھانے پہ تیرا ذکر کیا جائے، تیرا نام لیا جائے، میں وہ کھاؤں. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. کھاؤ اس میں سے جس پر میرا نام لیا گیا. میں نے کہا مالک کون کھائے؟ فرمایا ان کنتم بآیات مومنین، جس کا میرے قرآن پر ایمان ہے وہی کھائے. اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.